بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سویڈن کے بعد نیدرلینڈز میں قرآن مجید کی بے حرمتی کا واقعہ، ترکی نے کی مذمت، سفیر کو طلب کیا گیا۔ سویڈن ترکی سے کوئی امید نہ رکھے، طیب اردوان کا سخت بیان، نیٹو میں شامل ہونے کی کوششوں کو لگا دھکا۔ انڈیا کی کئی یونیورسٹیوں میں بی بی سی ڈاکیومنٹری دکھائی گئی، جے این یو مینجمنٹ نے اسٹوڈنٹس یونین کو دی وارننگ۔ فلسطینی شہری کو کسی وجہ کے بغیر ہلاک کیا گیا، اسرائیلی فوج نے کیا اقرار۔ نتن یاہو کے امارات دورے سے پہلے اسرائیلی وزیر ابوظہبی پہنچے، عہدیداروں سے ملاقات۔ مغربی ملکوں نے ایران پر لگائی نئی پابندیاں، تہران نے کہا جواب دینے پر غور کر رہے ہیں۔ کیلیفورنیا میں 2 دن میں دوسرا فائرنگ کا واقعہ، 7 ہلاک، بزرگ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا۔ یوکرین میں اہم عہدیدار نے استعفیٰ دے دیا، صدر زیلنسکی نے کہا کرپٹ آفیسرز کے خلاف کارروائی کریں گے۔ سپریم کورٹ نے ججوں کے تقرر پر حکومت کے اعتراض کو منظر عام پر لاتے ہوئے غلطی کی، کرن رجیجو کا بیان، کشمکش کا نیا موڑ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سویڈن کے بعد اب نیدرلینڈز میں بھی قرآن مجید کی بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک کٹر ڈچ سیاستدان جو مسلمانوں اور اسلام کی دشمنی کے لیے مشہور ہے، یہ گستاخانہ حرکت کی۔ ہیگ میں یہ واقعہ پیش آیا جس میں قرآن مجید کے صفحات پھاڑے گئے۔ پگیڈا گروپ کے لیڈر ایڈون مینگسٹن ویلڈ نے اپنی اس دل آزار حرکت کا ویڈیو بھی ٹویٹ کیا۔ یہ واقعہ ہیگ کی پارلیمنٹ بلڈنگ کے سامنے پیش آیا۔ مقامی پولیس کے عہدیداروں نے اس شرط پر اسے اس حرکت کی اجازت دی کہ وہ قرآن مجید کو جلائے گا نہیں، لیکن بعد میں ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک توے پر قرآن مجید کے صفحات کو جلا رہا ہے۔ حال ہی میں اسٹاک ہوم میں بھی قرآن مجید کی بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا تھا، جس پر ترکی اور دوسرے مسلم ملکوں نے سخت ری ایکشن دیا تھا۔ اسٹاک ہوم میں ترکی کے خلاف ایک مظاہرے کے دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ ترکی نیٹو میں سویڈن کے شامل ہونے کو اپنی منظوری نہیں دے رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ مظاہرہ کیا گیا تھا۔ اس دوران ترکی نے نیدرلینڈز میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی مذمت کی۔ انقرہ میں ڈچ سفیر کو طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا۔ ترک وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ہم ہیگ میں اسلام دشمن شخص کی قابل مذمت حرکت کی مذمت کرتے ہیں، جس کے ذریعے ہماری مقدس کتاب کو نشانہ بنایا گیا۔ سویڈن کے بعد نیدرلینڈز میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں ہماری مقدس قدروں کی توہین کی گئی ہے اور یہ نفرت پر مبنی جرم ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اسلاموفوبیا، امتیاز اور جنونیت یورپ میں کوئی سرحدیں نہیں رکھتے۔ ان کارروائیوں کے ذریعے بنیادی حقوق، آزادی، اخلاقی قدروں اور برداشت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے پرامن طور پر رہنے کے کلچر کو نقصان پہنچے گا۔ ترکی میں نیدرلینڈز کے سفیر کو بتایا گیا کہ نیدرلینڈز کو چاہیے کہ وہ اس واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے سویڈن سے کہا ہے کہ اسٹاک ہوم میں قرآن مجید کو جلانے کے بعد وہ نیٹو میں شامل ہونے کی کوششوں میں ترکی سے کوئی مدد کی امید نہ رکھے۔ پچھلے سال یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد سے سویڈن اور فن لینڈ مسلسل نیٹو رکنیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں باقاعدہ درخواست دی ہے۔ ترکی نیٹو کا رکن ہے اور وہ کسی بھی نیٹو رکن کو شامل کرنے کے لیے اپنی مدد دے سکتا ہے یا اس کی مخالفت بھی کر سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ تمام ارکان نئے ارکان کی رضامندی دیں۔ ترکی نے نیٹو رکن کی حیثیت سے اپنے ویٹو پاور کا استعمال کرتے ہوئے فن لینڈ اور سویڈن کی درخواست کو روک دیا ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ سویڈن اور فن لینڈ کرد ملیٹنٹس کی مدد کرتے ہیں۔
स्वीडन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि स्टॉकहोम में कुरान मजीद की बेहुरमती के वाक़े की वो तायीद नहीं करते और इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। इसराइली फ़ौज ने ये बात मानी है कि उसने किसी वजह के बगैर पिछले हफ्ते एक फ़लस्तीनी को हलाक किया। रामून से ताल्लुक़ रखने वाले 46 साला अहमद कोहना 15 जनवरी को एक फ़ौजी चेक पॉइंट के पास से गुज़र रहे थे जब करीबी फासले से गर्दन पर उन्हें गोली मारी गई। इसराइली फ़ौज ने दावा किया था कि उसे इसलिए गोली मारी गई क्योंकि वो अपनी कार से उतरने के बाद चाकू के साथ हमले की कोशिश कर रहा था। इस वाक़े के वक्त उनका 20 साला बेटा भी उनके साथ था। बेटे हुसैन ने बताया कि उनकी कार एक चेक पॉइंट पर रुकी और सिपाही ने स्टन ग्रेनेड फायर किया। जब अहमद ने सवाल किया कि उन पर क्यों हमला किया जा रहा है तो ऑफिसर ने मिर्च पाउडर का स्प्रे कर दिया और उन्हें गिरा दिया। इसके बाद उनकी गर्दन पर गोली मार दी। इसराइली फ़ौज की तहक़ीक़ात में पता चला कि अहमद को नाजायज़ तौर पर हलाक किया गया और उनका इरादा चाकू से हमले का बिल्कुल नहीं था। इस वाक़े का अंजाम मौत की सूरत में नहीं होना चाहिए था। मक़तूल के भाई ने बताया कि अहमद को किसी वजह के बगैर हलाक किया गया। हम ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। इसराइल के एक वज़ीर ने यूएई का खुफिया दौरा किया। इसराइली मीडिया में ये बात कही गई। ये दौरा एक ऐसे वक्त हुआ जब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अमारात का दौरा करने वाले हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के वज़ीर ने इतवार को अबू धाबी का दौरा किया। उन्होंने सीनियर अहदेदारों से मुलाकात की। उनके साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी थे। जब से इसराइल की नई हुकूमत बनी है, किसी इसराइली वज़ीर का ये यूएई में पहला दौरा है। 2020 में यूएई ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए थे। हमास के एक बुजुर्ग लीडर रायद सलाह ने कहा कि क़िबले अव्वल के ख़िलाफ़ इसराइल के नापाक इरादे कामयाब नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि आज हम मस्जिद अक़सा में दरअंदाज़ी के वाक़यात देख रहे हैं। ये एक नई सूरत हाल पैदा करने की कोशिश है। हुर्रिया न्यूज़ से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे के कई मकामात ख़ासतौर पर नाबलस में ऑपरेशंस किए। इन ऑपरेशंस के दौरान झड़पें भी हुईं और कई फ़लस्तीनियों को हिरासत में लिया गया। इस तरह के वाक़यात तकरीबन रोज़ाना पेश आ रहे हैं। मगरबी मुल्कों ने ईरान के ख़िलाफ़ नई पाबंदियाँ लगाई हैं। हाल ही में सिविलियन एहतजाजों पर क्रैकडाउन की वजह से ये नई पाबंदियाँ लगाई गईं। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने नई पाबंदियों का ऐलान किया। कुछ दिन पहले यूरोपीय पार्लियामेंट ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और उसके ज़ैली इदारों को दहशतगर्द करार देते हुए करारदाद मंजूर की थी। ईरान इस करारदाद से काफ़ी नाराज़ है और उसका जवाब देने का इरादा रखता है। ईरान ने कहा है कि वो यूरोपीय यूनियन और बरतानिया की नई पाबंदियों का भी जवाब देगा। यूरोपीय यूनियन ने महसा अमीनी की मौत पर मुज़ाहरे शुरू होने के बाद से चौथी मरतबा ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाई हैं। इन पाबंदियों में 37 ईरानी ओहदेदारों और इदारों को निशाना बनाया गया। इन पाबंदियों का ये मतलब है कि उनके असासे फ्रीज़ कर दिए जाएंगे और उनके आलमी सफ़र पर पाबंदी होगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने उज़्बेकिस्तान का दौरा करते हुए मुल्क के मामलात में यूरोपीय यूनियन की दखलंदाजी और हालिया करारदाद पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि ऐसे रवैये से नेगेटिव असर पड़ेगा और यूरोप को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो एक मकामी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए ताशकंद का दौरा कर रहे हैं। कैलिफोर्निया में 2 दिन में फायरिंग का दूसरा वाक़या पेश आया। ताज़ा वाक़े में कम से कम 7 लोग हलाक हुए। ये वाक़या हाफ मून बे में पेश आया। इससे तकरीबन 48 घंटे पहले लॉस एंजलिस के करीब कमरी नए साल के मौके पर होने वाले जश्न के दौरान फायरिंग के वाक़े में 11 लोग मारे गए थे। ताज़ा वाक़े में एक शख्स ज़ख्मी भी हुआ जिसकी हालत नाजुक बताई गई है। यह वाक़या एक ज़रई इलाके में पेश आया और हमला आवर को गिरफ़्तार कर लिया गया। हफ्ते की रात पार्टी के दौरान फायरिंग करने वाले शख्स ने बाद में ख़ुद को गोली मार ली। उसकी पहचान एक 72 साला शख्स की हैसियत से की गई। ये बात साफ़ नहीं है कि क्या दोनों वाक़यात का एक दूसरे से ताल्लुक़ है। मकामी मेयर ने बताया कि मरने वालों में चाइनीज़ और लातीनी खेत मजदूर शामिल है। कैलिफोर्निया के ताज़ा वाक़े में हमला आवर की पहचान 67 साला शख्स की हैसियत से की गई। यूक्रेन में करप्शन के इल्ज़ामात के दौरान एक अहम ओहदेदार ने इस्तीफ़ा दे दिया है। सदारती दफ्तर के डेप्यूटी चीफ के इस्तीफ़े को सदर के लिए एक धक्का समझा जा रहा है। इस दौरान रशिया के हमले जारी हैं। डोनेट्स्क के एक इलाके में ताज़ा हमले में कम से कम एक शख्स हलाक हो गया।
اس دوران پولینڈ نے کہا کہ وہ جرمنی سے یوکرین کو لیوپارڈ ٹینکس دلانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں جرمنی کو ٹینکس ایکسپورٹ کرنے کی باقاعدہ درخواست دی گئی ہے۔ یوکرین جنگ کے 345 دن پورے ہو گئے ہیں۔ صدر زیلنسکی نے اس دوران کہا ہے کہ وہ اپنی حکومت اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کریں گے۔ انہوں نے کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان کیا۔ مرکزی حکومت نے وزیر اعظم نریندر مودی اور گجرات فسادات کے بارے میں بی بی سی کی ڈاکیومنٹری پر پابندی تو لگا دی ہے، لیکن ملک کی کئی یونیورسٹیوں میں یہ ڈاکیومنٹری دکھائی جا رہی ہے، جن میں حیدرآباد یونیورسٹی بھی شامل ہے۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے مینجمنٹ نے اسٹوڈنٹس کو وارننگ دی ہے کہ اگر وہ وزیر اعظم مودی کے بارے میں بی بی سی کی ڈاکیومنٹری دکھائیں گے تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ یونیورسٹی نے کہا کہ اس سے کیمپس میں امن اور ہم آہنگی متاثر ہوں گے۔ نریندر مودی حکومت نے بی بی سی کی اس ڈاکیومنٹری کو رد کر دیا ہے، جس میں 2002 کے گجرات فسادات کے دوران مودی کے رول پر انگلیاں اٹھائی گئی ہیں۔ حکومت نے اسے پروپیگنڈا قرار دیا ہے اور یوٹیوب اور ٹویٹر نے اسے ہٹا دیا ہے۔ جس وقت 2002 میں گجرات کے فسادات ہوئے تھے، مودی گجرات کے چیف منسٹر تھے۔ ان فسادات میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 3000 لوگ ہلاک ہوئے تھے، ان میں زیادہ تر مسلمان تھے۔ دہلی کی جے این یو کو لیفٹ ونگ سیاست کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس یونین نے کہا کہ وہ ڈاکیومنٹری دکھائے گی۔ اس ڈاکیومنٹری کو اب سے کچھ دیر بعد دکھایا جانے والا ہے۔ ڈاکیومنٹری کا نام انڈیا دی مودی کویسچن ہے۔ یونیورسٹی عہدیداروں نے اپنی ویب سائٹ پر کہا کہ اس نے ڈاکیومنٹری دکھانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ یونیورسٹی نے کہا کہ ایسی غیر مجاز سرگرمیوں سے کیمپس میں امن اور ہم آہنگی متاثر ہو سکتے ہیں۔ جے این یو اسٹوڈنٹ یونین کی صدر ایشی گھوش نے اسٹوڈنٹ سے کہا ہے کہ وہ ڈاکیومنٹری دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی چنی ہوئی حکومت نے اس ڈاکیومنٹری پر پابندی لگا دی ہے۔ اس ڈاکیومنٹری کے 2 حصے ہیں، جن میں برطانیہ کی وزارت خارجہ کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق مودی نے فسادات سے پہلے سینئر پولیس عہدیداروں سے ملاقات کی تھی اور انہیں حکم دیا تھا کہ وہ مسلمانوں پر حملوں کے دوران دخل اندازی نہ کریں۔ ڈاکیومنٹری کے مطابق گجرات فسادات سیاسی محرکات پر مبنی تھے اور ان کا مقصد ہندو علاقوں سے مسلمانوں کو نکالنا تھا۔ ڈاکیومنٹری میں کہا گیا کہ ریاستی حکومت کے گٹھ جوڑ کے بغیر اس طرح کے فسادات ممکن نہیں تھے اور اس کے لیے نریندر مودی سیدھے طور پر ذمہ دار ہیں۔ مودی نے ان الزامات کو رد کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے بنائی گئی ایک ایس آئی ٹی نے انہیں کلین چٹ دی ہے۔ بی بی سی نے کہا کہ اس نے کافی ریسرچ کے بعد ڈاکیومنٹری بنائی ہے۔ کیرالہ کے بعض کیمپسز میں بھی ڈاکیومنٹری دکھائی گئی ہے۔ مودی حکومت پر الزام ہے کہ وہ اظہار خیال کی آزادی اور اختلافی آوازوں کو کچل رہی ہے۔ ہفتے کو حکومت نے انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کے تحت حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ڈاکیومنٹری کو بلاک کیا تھا۔ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی ایچ سی یو میں بھی اسٹوڈنٹس کے ایک گروپ نے بی بی سی کی ڈاکیومنٹری دکھائی، جس کے بعد یونیورسٹی عہدیداروں نے ایک رپورٹ طلب کر لی ہے۔ بتایا گیا کہ یہ ڈاکیومنٹری اتوار کو دکھائی گئی۔ فریٹرنیٹی موومنٹ کے نام سے یہ ڈاکیومنٹری دکھائی گئی۔ کیمپس میں ڈاکیومنٹری کی نمائش کے بعد عہدیداروں نے کہا کہ اس کے لیے اجازت نہیں لی گئی تھی۔ یونیورسٹی نے سیکیورٹی عہدیداروں سے اس بارے میں رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اس دوران فریٹرنیٹی موومنٹ نے اپنے ٹویٹر پر کنفرم کیا کہ بی بی سی کی ڈاکیومنٹری دکھائی گئی ہے۔ ججوں کی تقررات پر عدالتوں کے ساتھ حکومت کی کشمکش کے بیچ وزیر قانون کرن رجیجو نے سپریم کورٹ کی طرف سے ججوں کی سفارش پر حکومت کے اعتراضات کو منظر عام پر لانے پر تنقید کی ہے۔ پچھلے ہفتے سپریم کورٹ کالجیم نے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر حکومت کے بعض اعتراضات کو سامنے لا دیا تھا۔ حکومت نے 3 ججوں کی ترقی کی سفارش پر اعتراض کیا تھا۔ حکومت کے ساتھ کشمکش کے بیچ سپریم کورٹ کا یہ غیر معمولی قدم تھا، جس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں را اور آئی بی کی رائے کو منظر عام پر لایا گیا تھا۔ کرن رجیجو نے کہا کہ وہ مناسب وقت پر اس کا جواب دیں گے، لیکن انہوں نے اپنا خیال بالکل صاف کر دیا ہے۔ وزیر قانون نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انٹیلیجنس بیورو کی حساس رپورٹس کی طرف نشاندہی کرنا بڑے فکر کی بات ہے۔ اگر ایسا ہی رہا تو خفیہ انداز میں خفیہ مقامات پر کام کرنے والے
آفیسرز آئندہ سے اپنی رپورٹس تیار کرنے سے پہلے 2 بار سوچیں گے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا وہ اس مسئلے پر چیف جسٹس سے بات کریں گے، انہوں نے کہا کہ میں اور چیف جسٹس اکثر ملتے رہتے ہیں، ہم ہمیشہ ٹچ میں ہوتے ہیں، وہ عدلیہ کے چیف ہیں، حکومت اور عدلیہ کے بیچ میں پل کا کام کرتا ہوں، ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے، ہم الگ تھلگ کام نہیں کر سکتے، یہ ایک متنازع مسئلہ ہے، ہم اسے کسی اور دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ 19 جنوری کو سپریم کورٹ نے حکومت کے اعتراضات کو منظر عام پر لایا تھا، ان میں ایک گے ایڈوکیٹ کو جج بنانے پر حکومت کا اعتراض بھی شامل تھا۔ پیر کے دن کرن رجیجو نے کہا تھا کہ ججوں کو الیکشنز کا سامنا کرنا نہیں پڑتا، لیکن بعض لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں، یعنی عوام انہیں دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سوچ غلط ہے کہ موجودہ سسٹم برقرار رہنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ حکومت اور عدلیہ کے بیچ کوئی مہابھارت نہیں ہو رہی ہے، جیسا کہ بعض گوشے تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ وہ اور ان کی پارٹی سرجیکل سٹرائکس کے بارے میں کانگریس لیڈر دگ وجے سنگھ کے بیان سے اتفاق نہیں رکھتے، اور انہوں نے کہا کہ فوج کو کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دگ وجے سنگھ نے پیر کو سرجیکل سٹرائکس پر سوال اٹھائے تھے اور کہا تھا کہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے۔ راہل گاندھی نے جموں میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات بالکل صاف ہے کہ ہم دگ وجے سنگھ سے اختلاف رکھتے ہیں، یہ کانگریس کا آفیشیل پوزیشن نہیں ہے۔ راہل گاندھی بھارت جوڑو یاترا کے سلسلے میں جموں کا دورہ کر رہے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں، آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں۔ سویڈن کے بعد نیدرلینڈز میں قرآن مجید کی بے حرمتی کا واقعہ، ترکی نے کی مذمت، سفیر کو طلب کیا گیا۔ سویڈن ترکی سے کوئی امید نہ رکھے، طیب اردوان کا سخت بیان، نیٹو میں شامل ہونے کی کوششوں کو لگا دھکا۔ انڈیا کی کئی یونیورسٹیوں میں بی بی سی ڈاکیومنٹری دکھائی گئی، جے این یو مینجمنٹ نے اسٹوڈنٹس یونین کو دی وارننگ۔ فلسطینی شہری کو کسی وجہ کے بغیر ہلاک کیا گیا، اسرائیلی فوج نے کیا اقرار۔ نتن یاہو کے امارات دورے سے پہلے اسرائیلی وزیر ابوظہبی پہنچے، عہدیداروں سے ملاقات۔ مغربی ملکوں نے ایران پر لگائی نئی پابندیاں، تہران نے کہا جواب دینے پر غور کر رہے ہیں۔ کیلیفورنیا میں 2 دن میں دوسرا فائرنگ کا واقعہ، 7 ہلاک، بزرگ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا۔ یوکرین میں اہم عہدیدار نے استعفیٰ دے دیا، صدر زیلنسکی نے کہا کرپٹ آفیسرز کے خلاف کارروائی کریں گے۔ سپریم کورٹ نے ججوں کے تقرر پر حکومت کے اعتراض کو منظر عام پر لاتے ہوئے غلطی کی، کرن رجیجو کا بیان، کشمکش کا نیا موڑ۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔